بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2099 حدیث پاک تک پہنچا تھا، اور آپ کو حدیث تو ہم نے بیان کر دی تھی کہ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام نواس تھا، اس نے کچھ پیاس کی بیماری میں مبتلا اونٹ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فروخت کر دیا اور ان کا عیب نہیں بتایا۔ پھر اس شخص کا جب شریک آیا، اس نے پوچھا کہ تم نے کس کو بیچے ہیں، تو اس نے بتایا کہ حضرت ابن عمر کو۔ تو پھر اس نے کچھ شرم دلائی کہ تم نے کیا کیا، تمہیں نہیں پتا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، صحابی ہیں، ان کو کیوں تم نے ایسا بیچا؟ پھر اس نے آ کے معذرت کی کہ حضور ہم معذرت چاہتے ہیں، اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اور ایسے اونٹ آپ کو دے دیے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم یہ اونٹ لے جاؤ۔ جب وہ لے جانے لگا تو پھر آپ کو خیال آیا، آپ نے فرمایا چلو چھوڑ دو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کریں گے کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا۔ اس پر ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ دونوں چیزوں پر اعتقاد کامل رکھیں۔ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ چاہے جراثیم پہنچ جائیں، وائرس پہنچ جائے، لیکن وہ اثر نہیں کریں گے، بیماری نہیں پہنچے گی، یہ بالکل جائز ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی یہ اس پہ اعتقاد رکھیں۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس جگہ طاعون کی بیماری پھیل جائے اس جگہ نہ جاؤ، یہ احتیاط کا حکم دے دیا۔ تو ایک اگر ایسا شخص ہے جو وساوس کا شکار ہو سکتا ہے، کمزور باطن ہے، اسے چاہیے کہ بڑی احتیاط کرے اور دور رہے۔ اچھا، مضبوط باطن بھی احتیاط کر سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص کامل اعتقاد کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کسی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں بیمار بھی ہیں اور وہ پوری احتیاط کرتا ہے، لیکن خوف زدہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی بیماری اڑ کے اس وقت تک مطلب نہیں لگے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اپنے آپ کو خودکشی پر پیش کر رہے ہو۔ کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں، اب یہ تو کرونا وائرس کا مسئلہ ہے نا، خاص کٹ پہنتے ہیں، لیکن جو اس کے علاوہ بیماری ہیں، آپ دیکھیں ڈاکٹرز کیسے ہاسپٹلس کے اندر ہوتے ہیں، نرسز ہوتی ہیں اور ایک سے ایک خطرناک مریضوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جان بوجھ کر بیماروں کے قریب نہ جائیں، اور خاص طور پہ جن کو متعدی بیماری ہے جو اڑ کر لگنے والی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یعنی جراثیم اڑ کر پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو بیماری لگ جائے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے نہیں لگائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے اور مشیت سے ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن دامن احتیاط بھی نہ چھوڑا جائے۔ دونوں چیزوں میں ایک بیلنس قائم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بزرگ ہوں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، اسی طرح کوئی کامل شیخ ہیں، ان کا ایک عام آدمی کے مقابلے میں زیادہ ادب و احترام کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہے، یہ جو شریک نے آ کے معذرت کی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت آپ کو ہم نے پہچانا نہیں تھا اس لیے ہم نے خراب چیز بیچ دی، دوسرا ہوتا نا تو اس کو تو ہم جیسا مرضی بیچ دیتے، یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا۔ یہ لوگ متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن یہ کہ حضور آپ کو بیچ دیا، آپ کو تو بدرجہ اولا نہیں بیچنا چاہیے تھا، ایک عام مسلمان کو بھی نہیں بیچنا چاہیے تھا، اور چاہے جائے کہ آپ جیسی بزرگ ہستی آئیں اور ان کو یہ چیز بیچ دی۔ یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا، تو یہ بدگمانی پیدا نہ ہو کہ وہ سب کو ایسی بغیر بتائے بیمار جانور دے دیا کرتے تھے، لیکن ان سے آ کے معذرت کی کہ آپ کو نہیں پہچانا تھا، اگر پہچان لیتے آپ کو نہیں دیتے، دوسروں کو دے دیتے۔ نہیں، ایسے وہ لوگ نہیں تھے۔ تو ہمیں اب یہ تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ جب آپ کوئی بھی آپ چیز بیچ رہے ہوں، بیچنے والے ہوں، کوئی سروس پرووائڈ کرنے والے ہوں، کسی عالم دین کا کام کریں۔ عالم دین سے مراد جو واقعی صاحب علم ہوں اور اپنے علم پر عامل بھی ہوں، عمل کرتے ہوں، اور ان سے بڑھ کر وہ جو دین کی رات دن خدمت کر رہے ہوں اخلاص سے، اور مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دین کی تقویت کے لیے کام کر رہے ہوں، ایسے کوئی کسی آدمی کو آپ کو کام کرنے کا موقع ملے، آپ انہیں کوئی چیز بیچتے ہیں تو تھوڑا سا رعایت دیں ان کو۔ اب مثال کے طور پہ آپ پھل بیچ رہے ہیں، انہیں دوسروں کے مقابلے میں تھوڑا سا اچھا پھل دے دیں، صرف ان کے علم کی، ان کے تقوی کی تعظیم کی خاطر آپ کو زیادہ اجر ملے گا۔ اسی طرح اگر وہ آپ سے کام کرواتے ہیں، دوسروں سے آپ 200 لیتے ہیں، ان سے 150 لے لیجئے، ان کا کام پہلے کر دیجئے۔ غرض یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کی خاطر اس کی کسی محبوب بندے کو دوسروں پر فوقیت دیتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب کا پہلو بھی ہے، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔
میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایئرپورٹس پہ میں نے کافی یہ محسوس کیا، اور یہ تو ہمارے بزرگوں کی تربیت کا ایک نتیجہ ہے کہ ہماری یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں بغیر لائن کے نکال کے باہر لے جائے۔ میں کئی دفعہ لائن میں لگتا ہوں، اپنا پاسپورٹ چیک کراتا ہوں، اور ہمیں کوئی شرم و حیا نہیں آتی اس میں، نہ کوئی دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں پہچان کر اور اس لائن سے نکال کر پہلے باہر نکال دے۔ 10 منٹ 12 منٹ کھڑے ہونے سے کوئی مطلب کسی کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی آفیسر وغیرہ ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں تو وہ اصرار بلکہ کرتے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، وہ جلدی میں نکال دیتے ہیں۔ اچھا، ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ کوئی وزیر آ جائے، کوئی ایم این اے ہو، ایم پی ہو، حتیٰ کہ کوئی ناظم بھی ہو، ان کے لیے خصوصی پروٹوکول ہوتا ہے، ان کو فوراً نکال دیا جاتا ہے، روکا نہیں جاتا۔ لیکن کسی دیندار کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو تو کھڑے ہوئے لوگ کمنٹس پاس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو عام لوگ تو دنیا دار ہیں، آپ تو دیندار ہیں، آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، آپ کو لائن میں لگنا چاہیے، آپ لائن کراس کر کے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی دھکا دے کے آگے خود نہیں بڑھا۔ جب آپ کسی افسر کے ساتھ جانے والے کے اوپر آبجیکشن کر رہے ہیں، دھکا دینے والے کو تو اٹھا کر پھینک دیتے آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا کوئی نکل رہا ہو اس وقت آپ نہیں بولتے ہیں، جب دنیا دار نکل رہا ہو، دین دار نکل رہا ہو تو پھر فریڈم آف اسپیچ آپ کو یاد آ جاتی ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں کوئی ہوگا تو نہیں، وہاں اس کے تو گارڈ ماریں گے پکڑ کے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ نہیں سوچتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو دینی لحاظ سے عظمت دی ہے تو جس طریقے سے دنیاوی لحاظ سے منصب حاصل کرنے والے کو کچھ رعایتیں ملتی ہیں، ہمارا مذہب بھی دینی فوقیت اور منصب حاصل کرنے والے کو کچھ رعایات دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تو ارشاد فرماتے میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو زیادہ علم والے ہیں، پھر جو ان سے کم، پھر جو ان سے کم ہیں، یعنی جو جلیل القدر مجتہد صحابہ تھے ان کو آگے کھڑے ہونے کا حق حاصل تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، 2 گروہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ذکر الہی کر رہے تھے اور ایک میں ایک صحابی درس قرآن یا درس حدیث دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان ذکر الہی کرنے والوں کو دیکھا، فرمایا یہ بھی اچھے ہیں، اور پھر فرمایا ان کی طرف بڑھے اور فرمایا بعثت معلما، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب ایک دینی فضیلت کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوقیت دی ہے۔ اسی طرح جب اپنی اولاد میں تحفہ یا گفٹ دیں تو برابری کرنی چاہیے، چاہے زندگی میں جو باپ دے رہا ہے، لڑکا لڑکی اس میں بالکل برابر ہوتے ہیں، یہ افضل صورت ہے۔ یا پھر دوسری صورت یہ وہی جیسے وراثت ہے، لڑکے کو 2 حصے، بچی کو 1 حصہ، اس سے کم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو دینی فضیلت رکھتا ہے، مثلا عالم دین ہے یا علم دین سیکھ رہا ہے یا حافظ قرآن، بعمل حافظ قرآن ہے، تو باپ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس کو زیادہ دے سکتا ہے۔ اب یہ ناانصافی نہیں ہے، اب یہ ظلم نہیں ہے، اب یہ عدل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو دینی فضیلت دی ہے۔ اسی طریقے سے ابھی تو یہ آبجیکشن کرنے والے آبجیکشن کرتے ہیں، میدان محشر میں ذرا کر کے بتائیے گا آبجیکشن، وہاں پر اسی دینی منصب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فوقیتیں دے گا۔ مثال کے طور پر علماء اور شہداء آئیں گے، اللہ تعالیٰ شہداء کو جنت میں داخل کرے گا، فرمایا تم جنت میں جاؤ، علماء سے فرمائے گا ٹھہر جائیں اور آپ لوگوں کی شفاعت کریں۔ علماء زیادہ اونچے درجے میں ہوں گے، عام لوگ نچلے درجے میں ہوں گے، وزیر ہوں، ایم این اے ہوں، ایم پی ہوں، اگر جنت میں چلے گئے تو وہ اگر عمل کے بنا پر، لیکن غیر عالم ہوں تو ان کا یقیناً مقام نیچے ہے، عالم کا بہت اونچا ہے۔ کیا وہاں پر آبجیکشن کر سکتے ہیں کہ ہم تو پہلے پہنچے تھے، ہمیں سائیڈ میں کھڑا کر دیا، پہلے علماء شان سے جنت میں جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں پہ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دینی لحاظ سے جب کسی کو فضیلت حاصل ہو جائے تو اس کو دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے فوقیت دی ہے۔ لائن میں لگنے میں کوئی مطلب کہ بے عزتی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ان کو ان کے دینی حوالے سے ان کو پروٹوکول دیا جائے اور ان کو پہلے عزت اور احترام سے نکال دیا جائے تو یاد رکھیں کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ اس پر آبجیکشن کرنا کہ جی ہم تو آدھے گھنٹے سے لائن میں لگے ہوئے تھے اور وہ آگے نکل گئے، جی وہ اس لیے نکل گئے کہ وہ علم میں آپ سے آگے ہیں، وہ آخرت میں بھی آپ سے آگے رہیں گے۔ یہ قوانین جو ہیں یہ لائن میں لگ جاؤ اور یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ان کی رعایت کرنی چاہیے، لیکن اگر عالم دین کو، کسی شیخ کامل کو، کسی مفتی کو، اور اسی طریقے سے جو علمی حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، انہیں اگر اس لائن کی قید سے آزاد کر کے عام لوگوں پر فوقیت دی جائے، اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہے، بلکہ شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کو مقام عزت پر رکھا جائے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جس کو سمجھ میں نہ آئے اسے میدان محشر میں سمجھ میں آئے گی، جب آپ اپنے سامنے چیزیں دیکھیں گے
عزت ہوگی ان لوگوں کی زیادہ ہوگی جو صاحب علم ہیں سب سے زیادہ، اور صاحب تقوی، پھر جو صاحب علم ہے لیکن صاحب تقوی نہیں ہے، پھر اس کے بعد صاحب تقوی لوگوں کو ہوگی، یعنی عام لوگوں کو ہوگی۔ تو وہاں پر یہی اللہ تبارک و تعالی مقام اور مرتبہ دے گا، اور اسی حساب سے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ وہاں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم پہلے آئے تھے اور یہ کیا ناانصافی ہے، ہمیں نچلا درجہ دے دیا، ان کو اوپر دے دیا۔ جس کو اللہ نے فضیلت سے نوازا ہے اس کے لیے درجات اور اس کے لیے رعایتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب بیع السلاح فی الفتنۃ وغیرہا، ایام فتنہ میں اسلحہ فروخت کرنے کا حکم اور غیر ایام فتنہ میں۔ یعنی ایک ہے کہ علاقے میں جنگ چھڑ گئی، آپس میں دو گروہ جیسے لڑ رہے ہوں، اب اس وقت کسی کو اسلحہ بیچنا، اور ایک ہے کہ پرامن ماحول ہے اس میں اسلحہ بیچنا، اس کے بارے میں حکم۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مطلب امن ہو اور تو پھر تو اسلحہ بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور فتنہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل ہے، چاہے دونوں مسلمان ہیں، تو باطل کو نہ بیچا جائے، کیونکہ یہ تو پھر فتنہ فساد اور اس میں بڑھے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر مسلمان میں اور کافر میں مقابلہ ہے تو کافر کے ہاتھ نہ بیچا جائے، کیونکہ وہ مسلمان کے خلاف استعمال کرے گا، تو یہ غلط ہوگا۔ اس پر یہ حدیث پاک ہے 2100، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس سال غزوہ حنین ہوا تھا، اسی سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو آپ نے ابو قتادہ کو زرہ عطا کی، یعنی ایک جو لباس ہوتا ہے لوہے کا جو تلوار کے وار کو سینے پہ پہنچنے سے روکتا ہے، پس میں نے وہ زرہ فروخت کر دی اور اس کے عوض بنی سلمہ میں باغ خرید لیا۔ یعنی ابو قتادہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، غائب کا بس لفظ استعمال کیا تھا، تو میں ان کے حوالے سے جب حدیث کو ہم دیکھیں تو یوں بنے گی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس سال غزوہ حنین ہوا تھا اسی سال ہم رسول اللہ کے ساتھ نکلے تو آپ نے مجھے زرہ عطا کی، سو میں نے وہ زرہ فروخت کر دی اور اس کے عوض بنو سلمہ میں ایک باغ خرید لیا، اور یہ وہ پہلا مال تھا جس کو میں نے اسلام میں حاصل کیا۔ یعنی جب آپ مسلمان ہوئے، غزوہ حنین میں آپ نے کافر کو مارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کا مال آپ کو عطا کر دیا تھا۔ اب چونکہ اب وہ جنگ ختم ہو گئی، آپ واپس آئے، وہ زرہ آپ کو ملی تھی، آپ نے امن کے موقع پر، امن کے ماحول میں اس زرہ کو بیچا۔ تو بس یہ اس کے تحت اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، باقی تفصیل وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے۔ اگلا باب ہے باب فی العطار و بیع المسکی، عطار اور مشک کی بیع کا ذکر۔ عطار عطر بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ 2101 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک ہم نشین اور بد ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے مشک والا اور لوہار کی بھٹی والا ہو۔ مشک والا اس حال سے خالی نہیں ہے کہ یا تو تم اس سے مشک خرید لو گے ورنہ اس کی خوشبو سونگھو گے، اور لوہار کی بھٹی والا یا تو تمہارا بدن یا تمہارے کپڑے جلائے گا ورنہ تم اس کی بدبو سونگھو گے۔ تو یہ اچھی اور بری صحبت کا فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصی مثال سے بیان فرمایا۔ اگر آپ کہیں عطر کی دکان میں چلے جائیں تو یا تو آپ عطر خریدیں گے تو خوشبو حاصل ہو گئی، باقاعدہ وہ آپ کی ملکیت میں آ گئی، اور یا کم از کم یہ ہوگا جب تک آپ خوشبوئیں چیک کر رہے ہیں، سونگھتے ہیں، یا ویسے ہی بڑی پرفضا سی مقام ہوتا ہے، خوشبوئیں آتی رہیں گی، یعنی ہر لحاظ سے نفع ہی نفع ہے۔ لیکن اگر آپ لوہار کی بھٹی میں چلے جائیں، پہلے دور کے اعتبار سے دیکھیں کہ وہ اس میں آگ ڈالتے ہیں، چنگاریاں اڑ رہی ہیں، اور وہ چونکہ آگ جل رہی ہوتی تھی، لوہا گرم ہو رہا ہے تو اسمیل وہاں پہ پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ بدبو، تو یا تو آپ کو چنگاریاں اڑتی تھیں جب وہ لوہا وغیرہ پکا پگھلایا جاتا تھا اور پھر اس کو کوٹنا، اس سے چنگاریاں اڑ رہی ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ یا تو چنگاریاں اڑیں گی، تمہیں جلائیں گی، تمہارے کپڑے جلائیں گی، اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں اسمیل بہت خراب قسم کی ہوتی ہے تو وہ بدبو سونگھنے کو ملے گی۔ تو یہ اب ایک مثال سمجھائی کہ اگر اچھے کسی نیک پرہیزگار متقی شخص کے پاس آپ بیٹھ جائیں تو یا تو وہ اچھی باتیں کرے گا، آپ کو نصیحت کرے گا، آپ کو دین سکھائے گا، آپ کو علم سکھائے گا، تو بہت کچھ حاصل ہوگا،
اور اگر کچھ بھی آپ وہ نہ سکھائے تب بھی کم از کم اس کے پاس رہ کر آپ گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ جب آپ ایسے نیک آدمی کو دیکھیں گے تو آپ کے دل میں عبادت کا شوق اور جذبہ بیدار ہوگا، آپ کو اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہوگی، آپ اپنے گناہوں پر توبہ کی طرف مائل ہوں گے، آپ کا بھی دل چاہے گا کہ میں نمازی بن جاؤں، میں گناہ چھوڑ دوں۔ آپ کم از کم اگر بکورے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، گندی گندی گالیاں اور الٹی سیدھی چیزیں، نشے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اگر 1 گھنٹے وہاں بیٹھے تو 1 گھنٹے تک کم از کم ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے تو برکت ہی برکت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر برے ہم نشین کے پاس بیٹھیں، کوئی چرسی ہے، موالی ہے، زانی ہے، بدنگاہی کرنے والا ہے، بلیک میل کرنے والا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بہت زیادہ غلط قسم کی حرکتیں، مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، تو یا تو آپ یہ چیزیں اس سے حاصل کریں گے، کیونکہ کچھ عرصے آپ کسی گندے کی صحبت میں رہیں، کچھ عرصے بعد آپ بھی خراب ہو جائیں گے۔ اور کچھ بھی نہیں ہوا، آپ خالی جا کر بیٹھے، تو کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ اگر آپ اس سے سیکھ نہیں رہے، کچھ لے نہیں رہے بری چیزیں، لیکن جب تک آپ بیٹھے رہیں گے کوئی نہ کوئی گندی بات، کوئی بری بات، کوئی برا خیال، اور آپ کم از کم گناہ سے نہیں بچ سکتے ہیں، فضولیات سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اچھے ہم نشین کو تلاش کرنا چاہیے، جس کو دیکھیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھو تو تمہیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، ان کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور وہ اپنی زبان قول سے نہیں بلکہ زبان حال سے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے کافی ہوں۔ تو ایسے اچھے لوگ اگر مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، جو آج کل بہت ہی کم ہیں۔ جس طرف دیکھو کوئی نہ کوئی گالی بکنے والا، کوئی بے نمازی، کوئی چرسی، کوئی موالی، کوئی ماں باپ کا نافرمان، دنیا کی حرص میں مبتلا لوگ کہ دین کے لیے ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں اس کے احسان کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن دنیا کے لیے گالیاں سننے، اپنی ذلیل ہونے، بے عزت ہونے اور چند ٹکوں کے حصول کے لیے کئی گھنٹوں تک محنت کرنے کے لیے تیار۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہ کر انسان کبھی اچھا نہیں بن سکتا، کبھی نیک نہیں بن سکتا، کبھی اس کا ذہن پاکیزہ نہیں ہو سکتا، کبھی وہ سنجیدگی کے ساتھ آخرت کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ان چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو ہم خود ایسے بن جائیں کہ جو ہماری صحبت میں آئے اللہ تعالیٰ اس کو برکات سے نواز دے، اور اگر ہم ایسا نہیں بن سکتے تو ایسوں کو تلاش کریں، ان کی صحبت میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔